جب ہم سے کوئی بدتمیزی کرے یا پھر ہمیں نیچا دکھائے تو ہم کیا کریں؟ ایک تحقیق ہوئی اور اس سے ثابت ہوا کہ دنیا گول تو ہے لیکن دنیا بدتمیز بھی ہے. اگر کوئی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کر رہا ہے، میں سمپل سے آپ کو حل بتا دیتی ہوں، تو آپ ان کے منہ پر ایسا تماچا ماریں گے کہ ساری زندگی ان کو یاد رہ جائے گا کہ میں نے کس سے بدتمیزی کی ہے، اس نے تو مجھے گھاس نہیں ڈالی. اکثر لوگ احساس کمتری میں مبتلا جو ہوتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اب ان کو اتنی توجہ نہیں مل رہی تو وہ بدتمیزی کر کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ ڈرانے کے لیے بھی بدتمیزی کرتے ہیں. تو لوگ ڈر جاتے ہیں ان سے. کچھ بدتمیز ایسے بھی چلاک ہوتے ہیں، آپ کو بدتمیزی پہ اکسانے کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں. اچھا، وہ اپنی چلاکی کو ذہانت کا نام دے رہے ہوتے ہیں. ذہانت اور چلاکی میں بھی فرق ہے. یہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے لوگوں کی ہیلپ بھی بڑی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ سے جب بدتمیزی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا موڈ تو خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. اس ٹائم اپنا موڈ سیٹ کرنے کے لیے پہلی چیز ہم کیا کریں؟ اچھا، بدتمیزی اکثر اوقات شریف یا کمزور لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. کسی بدتمیز کو کبھی کسی بدتمیز کے آگے بدتمیزی کرتے دیکھا؟ یہ بدتمیز لوگ دکھائی کیسے دیتے ہیں؟ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ درد کی کوئی قیمت ہوتی ہے ڈاکٹر؟ شاید میں درد کی قیمت کو سمجھ بھی نہیں سکتی کیونکہ مجھے تو فری میں ہی ملتا ہے. آپ کی آرگنائزیشن میں اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے اس کو کیسے ڈیل کریں؟ جب کوئی انسان آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ کی انسلٹ کرتا ہے، تب آپ نے انہیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے کہ وہ بندہ خود ہی شرمندہ ہو جائے؟ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے. تو موڈ کو سیٹ کرنے کے لیے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ یہ لوگ دکھتے کیسے ہیں، سب کچھ ہم جانیں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان سے. جب ہم سے کوئی بدتمیزی کرے یا پھر ہمیں نیچا دکھائے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، ایک تحقیق ہوئی اور تحقیق سے ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے. لیکن ایک تحقیق اور ہوئی اور اس سے ثابت ہوا کہ دنیا گول تو ہے لیکن دنیا بدتمیز بھی ہے. ویری ٹرو، یہ تو سچ ہے. جب کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، وہ اپنی اصلیت آپ کو دکھا رہا ہے. تو اس لیے آپ اس تعارف کو سمجھیں اور اپنا راستہ لیں کہ آپ اس کی بدتمیزی کا رک کر اگر اسے جواب دیں گے کہ ایک تو آلریڈی اس نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایسی لینگویج استعمال کی ہے جو آپ کو سوٹ نہیں کی یا آپ کو اچھی نہیں لگی، اور آپ اس کے الفاظ سے جو ہے وہ کترا کے جو ہے وہ وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں، لیکن غصے کا یہ عالم ہے کہ دماغ میں بات ایسی بیٹھ گئی ہے کہ اگلے بندے نے آپ کو کہے ایسے الفاظ دیے ہیں کہ وہاں سے جانا بھی بنتا نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ جواب دینا بھی بنتا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں جو ہے وہ انسان اٹک کے رہ جاتا ہے. یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ لفظوں کے جھوٹے بندھن میں، اغراض کے گہرے پردوں میں ہر شخص محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں. سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں. احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں. آپ یقین کریں، جس انسان میں احساس نہیں ہوگا نا، جس انسان کی تربیت نہیں ہوگی، وہ بدتمیز ہوگا. بدتمیزی آپ کا بیہیویئر ہے کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ کیسا بیہیویئر استعمال کرتے ہیں. کسی دوسرے کو آپ اپنا تعارف تبھی دیتے ہو نا جب آپ کے بیہیویئر میں وہ چیز شامل ہوتی ہے. دیکھیں، اگر آپ پولائٹ بولتے ہیں، آپ اچھا بولتے ہیں تو آپ کبھی بدتمیزی نہیں کر سکتے. یا اگر آپ بدتمیزی والی کوئی لینگویج استعمال کریں گے بھی تو زیادہ سے زیادہ آپ غصے میں کوئی ایسا لفظ بول دیں گے کہ جو آپ دوسرے بندے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس سے ناراضگی ہے یا کوئی بھی بات ہے. بدتمیزی کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ کوئی بدتمیز اسپیسیفک لوگ نہیں ہوتے کہ اسپیسیفک لوگ ہی بدتمیز ہوتے ہیں. بدتمیزی آپ کسی بھی جگہ پر کہیں پر بھی کسی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، کسی اچھے انسان سے بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، وہ بدتمیزی کے لیول ہوتے ہیں کہ آپ کس لیول تک بدتمیز ہو سکتے ہیں. دیکھیں، اگر ایک بہت اچھا انسان ہے، کبھی اس نے کوئی ابیوزنگ لینگویج استعمال نہیں کی، لیکن غصہ اس کو بھی آ سکتا ہے. کوئی اس کی جو وہ تذلیل اس لیول پہ کر دے یا اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا دے، وہ برداشت نہ کرے، تو کوئی ایسا جملہ یا ایسا لفظ وہ بھی بول سکتا ہے جو دوسرے بندے کو چبھ سکتا ہے. لیکن لیول، میں نے وہی بتایا کہ اس کے لیولز ہیں. اور کچھ لوگ تو جو ہے پیدائشی بدتمیز ہوتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے بدتمیزی کرنے کی. ان کے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی مسائل ہوتے ہیں یا پھر نشو و نما ایسی ہوئی ہوتی ہے؟ اصل میں اس میں پاسٹ ٹراماز بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، احساس کمتری بھی ہوتی ہے. اکثر لوگ احساس برتری کے شکار میں بھی بدتمیزی کرتے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا جو ہوتے ہیں تب بھی بدتمیزی کی طرف آتے ہیں جب انسیکیور ہوتے ہیں. انسیکیور ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اب ان کو اتنی توجہ نہیں مل رہی، ان کو اتنی پریفرنس نہیں مل رہی، یا دوسرا شخص ان سے بہتر ہے تو وہ بدتمیزی کر کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ کے گھروں میں بھی موجود ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی موجود ہیں، آپ کے دوستوں میں بھی موجود ہے، اور ایون کہ میاں بیوی کا ریلیشن جو سب سے بڑا ریلیشن ہے اس دنیا کا، وہاں بھی موجود ہے. کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک گیس لائٹنگ پہ پروگرام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو ہم نے اس میں یہی بتایا تھا کہ اس طریقے سے اپنی بات کو انڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی غلطی نہیں مانتے. یہ وہی لوگ ہیں جو بدتمیزی کی طرف آتے ہیں. جنگ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میدانوں میں نہیں ہوتی، بیسیکلی جنگ دماغ میں ہوتی ہے. دماغ کی جنگ ہے نا، یہ سوچوں پہ
منحصر ہوتی ہے. جب آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے نا, کسی سے بھی ریونج کرنے کی, کسی سے بھی بدلہ لینے کی, یا کسی کی اچھائی سے آپ جب امپریس نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ آپ ڈپریس ہو رہے ہوتے ہو, تو آپ بدتمیزی کرنے کا پلان کرتے ہو. یہ پلاننگ آپ کے دماغ میں چلتی ہے. میں سائیکلوجیکل آپ کو سمجھا رہی ہوں, صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ دماغ میں چلتی ہے. اس کے بعد آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے بدتمیزی کس لیول کی کرنی ہے. وہ سوچیں جس لیول کی گھٹیا ہوں گی یا جس لیول کا اپروچ رکھیں گی, اسی لیول کی بدتمیزی آپ دوسرے بندے کے ساتھ جو ہے وہ اپلائی کر دو گے. یہ سائیکلوجیکل چیز ہوتی ہے جو ہمارے یہاں چل رہی ہے. اچھا, سوچ کا فقدان اس میں بہت بڑا جو ہے وہ میٹر ہے, بہت بڑا معنی رکھتا ہے کہ آپ کی سوچ کا جتنا زیادہ فقدان ہوگا آپ اتنی زیادہ بدتمیز ہوگے, کیونکہ سوچ کا محور جو ہے وہ آپ نے نہیں بدلا, آپ کا لیول جو ہے وہ انکریز نہیں ہوا, تو اس کا مطلب سوچ کا فقدان موجود ہے, آپ بدتمیز ہیں. بدتمیز آدمی جو ہے وہ اسپیشلی اپنے آپ کو بدتمیز بناتا نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ پیدائشی بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی جوانی کے ساتھ جو ہے وہ انکلوڈ ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کی پریفرنس لینے کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں کہ ہم جتنے زیادہ بدتمیز ہوں گے لوگ اتنا زیادہ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے کہ یار یہ تو بدتمیز ہے, ہم سے ڈریں گے. اچھا, کچھ لوگ ڈرانے کے لیے بھی بدتمیزی کرتے ہیں. اچھا, ہاں, ڈرانے کے لیے تو لوگ ڈر جاتے ہیں ان سے. دیکھیں, اکثر لوگ ڈر بھی جاتے ہیں, جو معصوم لوگ ہوتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ تو نہیں ڈرتے بدتمیزیوں سے. ہم نے تو دنیا میں بہت ساری بدتمیز لوگ بھگتے ہوئے ہیں, جھیلے ہوئے ہیں, اب تک جھیل رہے ہیں تو, اور جھیلتے رہیں گے جب تک دنیا قائم ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا گول ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہے, تو آپ بدتمیزی کو جو ہے وہ دنیا سے الگ نہیں کر سکتے. بدتمیز لوگوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے آپ کے ارد گرد, جو کسی بھی وقت بدتمیز ہو سکتے ہیں, کسی بھی وقت. اچھا, یہ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے, دماغ میں آتی کیسے ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو بتایا, خود اعتمادی کی کمی اور خاص طور پہ آپ کی سوچ کا فقدان سائیکلوجیکلی آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آپ نے دوسرے شخص سے بہتر پرفارم کرنا ہے. اچھا, دوسرے شخص سے بہتر پرفارم آپ اچھے انداز میں بھی کر سکتے ہیں, یا اپنے کام کو جو ہے وہ اچھے لیول پہ لا کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسرے کو گرانے کے لیے سازش پلان کرتے ہیں اور بدتمیزی پہ. اچھا, جب سازش پلان کرتے ہیں اور سازش ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ بدتمیزی شروع کر دو. صحیح بات ہے, بالکل. اس کی تذلیل شروع کرو, 4 بندے کھڑے کرو, اس کی بے عزتی کرو, بیٹھو جگہ پہ اور اس کے ساتھ ٹانٹنگ شروع کر دو, بدتمیزی شروع کر دو. یہ آپ کے ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں بھی ہو رہا ہے, باہر بھی ہو رہا ہے, دوستوں میں بھی ہو رہا ہے, آرگنائزیشنز میں بھی ہو رہا ہے. پاکستان کی ہر جگہ پر آپ دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہوگا جس کی کوشش ہوگی کہ میں دوسرے بندے کو بے عزت کروں, کہیں نہ کہیں میں کسی نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں, اور میری جو ہے وہ اپروچ ہوگی, مجھے لوگ جو ہے وہ ریکگنائز کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ تلخ ہونا اور بدتمیز ہونا 2 مختلف چیزیں ہیں. کچھ لوگ آپ کو تلخ ملیں گے جن کا لہجہ تلخ ہوتا ہے, میرے جیسے, جن کو جو عام بات کرتے ہوئے بھی جن میں تلخی کا عنصر جو ہے وہ جھلکتا ہے. اچھا, انہوں نے کیونکہ بہت کچھ جو ہے وہ چیزیں دیکھ لی ہوتی ہیں, یہ آپ اس کو تلخی کہہ سکتے ہیں, یا وہ بادر نہیں کرتے لوگوں کو, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کے رویے سے, آپ انہیں تلخ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بدتمیزی نہیں ہے. بدتمیزی کچھ اور ہے, جس میں آپ دوسرے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا کے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو, اس کی تذلیل کرتے ہو, اور خاص طور پہ اسے 4 بندوں میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو, اور جس میں آپ اسے تانے اس لیول پہ دیتے ہو جو اس میں ہے ہی نہیں. آپ اس کو جو ہے وہ بدتمیزی کے اس لیول پہ لے جاتے ہو. یا پھر کچھ بدتمیز ایسے بھی چلاک ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ بدتمیزی کا وہ ایلیمنٹ سامنے لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو دوسروں کے سامنے برا ثابت کرنا ہوتا ہے. ہاں, یہ بہت عام ہے. ہاں, انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو بدتمیزی پہ اکسانے کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں. پھر جب آپ بدتمیزی کرتے ہیں آپ گندے ہو جاتے ہیں, اور وہ اچھا ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ بدتمیزی پہ اترتے ہیں, ان کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیتے ہیں, تو 4 بندے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار اس نے تو بدتمیزی کی تھی, اس نے بھی بدتمیزی کی ہے, تو دونوں ایک جیسے ہیں, برابر ہو گئے, دونوں برابر ہو گئے. غلط ہے. اب کیا ہوا کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے تو زندگی میں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, آپ کی عزت نفس پہ بات ہی ایسی آ گئی کہ آپ کو بدتمیزی کرنی پڑ گئی. لیکن 4 بندوں نے دیکھ لیا کہ آپ نے بدتمیزی کی, اور انہوں نے آپ کو غلط ثابت کر دیا, اور اسی شخص کی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دیا جس نے آپ سے بدتمیزی کروائی ہے. یعنی کہ چلاک ترین, مکار ترین لوگ بدتمیز ہوتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اس کا دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ چلاکی اور مکاری آپ کو بدتمیزی کی طرف راغب کرتی ہے. آپ کی مکاری جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, ذہانت اور چلاکی میں بھی فرق ہے. ہاں, کیا فرق ہے یہ بھی بتا دیں لوگوں کو. دیکھیں, ذہین لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ قابل ترین اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں, ان کا فوکس ٹوٹلی اپنے کام پہ ہوتا ہے, اپنی ساری ذہانت اپنے کام پہ نکالتے ہیں, اور ان کا کام نظر بھی آتا ہے. لیکن چلاک جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سازشیں کرتے ہیں,
وہ ان ذہین لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے, ان کو غلط طریقے سے جو ہے وہ پریٹینڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سازش پلان کرتے رہتے ہیں اور ایسی سازش کا حصہ بنتے رہتے ہیں کہ جس سے ان کا نام نہ آئے بلکہ اس بندے کا نام خراب ہو جائے جو ذہین ہے. اب یہ چلاک اور ذہین میں فرق ہے جو آپ نے کر لینا ہے کہ چلاک کون ہے اور ذہین کون ہے. اچھا وہ اپنی چلاکی کو ذہانت کا نام دے رے ہوتے ہیں کہ ہم تو ذہین ہیں, ہم نے پلان کر لیا. نہیں, آپ نے پلان نہیں کیا, آپ نے غلط کیا, آپ نے اپنے آپ کو بے عزت کیا, آپ نے اپنی اصلیت دکھائی اور لوگ آپ کی اصلیت تک جو ہے وہ پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو لوگ تنگ نظر اور تنگ ذہن ہیں وہ بدتمیز ہیں. اور بدتمیزی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوتی, بدتمیزی کی جاتی ہے, باقاعدہ طور پہ پلاننگ کر کے کی جاتی ہے. اچھا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی بدتمیزی اس لیول پہ بدتمیزی کر رہا ہے, کیا کریں؟ خاموشی بہترین ہتھیار ہے بدتمیز لوگوں سے نمٹنے کا. لیکن اس سے بھی ایک بیسٹ چیز ہے کہ آپ بدتمیز لوگوں کو اگر بالکل اگنورنس پہ ڈال دیں نا, ان کی بدتمیزی کا جواب وہاں کھڑے ہو کے سنیں ہی نا, ان کی بات کو پورا سنیں ہی نا اور اپنی جگہ تبدیل کر لیں, تو آپ ان کے منہ پر ایسا تماچا ماریں گے کہ ساری زندگی ان کو یاد رہ جائے گا کہ میں نے کس سے بدتمیزی کی ہے, اس نے تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالی. بدتمیز آدمی بدتمیزی تب کرتا ہے جب آپ اس کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہو, جب آپ کھڑے ہو کے اس کی بات سن رہے ہوتے ہو. کیونکہ جب وہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور آپ رسپونڈ کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو نا اس کی بات کو, ایکسیپٹنس نہیں کرنی. دیکھیں بدتمیز آدمی بدتمیزی کر رہا ہے, اس کا تو کام ہے بدتمیزی کرنا, اس کا تو کام ہے, تو آپ نے کھڑے ہو کے اس کی بدتمیزی ضرور سننی ہے. آپ اپنا راستہ تبدیل کر لیں, صحیح بات ہے, آپ وہ جگہ تبدیل کر لیں. وہ بدتمیز آدمی آپ کا بھائی ہے, بہن ہے, رشتہ دار ہے, دوست ہے, وٹ ایور, ساتھ کام کرنے والا کوئی کولیگ ہے, کوئی بھی ہے, کوئی بھی ہو سکتا, انسان ہی ہے نا, کوئی دوسری مخلوق تو ہے نہیں کہ بدتمیزی کرنے کو دوسری مخلوق آ جائے گی. اور انسان کبھی بدتمیزی نہیں کرتا, انسان ہی کے رویے ہیں جو انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ رویے جو ہے نا وہ انسان کو جو ہے وہ آخری حد تک لے جاتے ہیں. کس حد تک؟ اچھائی کی حد تک بھی اور برائی کی حد تک بھی. بدتمیزی کا جو سرکل ہے وہ برے لوگوں کے حصے میں اس لیے آ جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ برے نہیں ہوتے لیکن بدتمیز بہت ہوتے ہیں. آپ ان سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں یہ بہت بدتمیز آدمی ہے, لیکن اس میں ایک کوالٹی ہے. اچھا یہ بدتمیز جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے لوگوں کی ہیلپ بھی بڑی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے بدتمیز ہوتے ہیں. ہاں, پریٹینڈ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ہم بڑے ہمدرد ہیں. بدتمیز آدمی بدتمیزی کرنے سے باز نہیں آتا. وہ آپ کے ساتھ بدتمیز ہے تو وہ 4 اور بندوں کے ساتھ بھی بدتمیز ہوگا, خول نہیں چڑھا سکتا. تو اس لیے آپ کو بدتمیزی کرنے والے لوگ جو ہے وہ نظر آ جائیں گے کہ یہ بدتمیز ہے. آپ کو بچنے کے لیے ان کو اگنور پہ ڈالنا ہے. ان کی بات کا جواب دیں گے تو کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو کپڑے آپ کے ہی گندے ہوں گے, کسی کا کچھ نہیں جائے گا. کیچڑ کا تو کام ہے, کپڑوں پر جو ہے وہ اس کے اگر چھٹے لگ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر حالات کیا ہوتے ہیں, آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان نے جو ہے وہ اپنے پیسے محنت سے اکٹھے کر کے وہ کپڑے خریدے ہوں اور کیچڑ میں جو ہے وہ جا گرے تو پھر کیا فائدہ. تو اس لیے یہ دنیا میں بہت سارے لوگ کیچڑ کی طرح ہیں. وہ کیچڑ جو وہ آپ پر اچھالنا چاہتے ہیں, آپ کو گندا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں, آپ سے بدتمیزی کر کے آپ سے بدتمیزی کروانا چاہتے ہیں. بیسکلی ہمارے پاکستان کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ اس کو بدتمیز پریٹینڈ کرنا ہے نا, اچھا ایسے تو یہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا نہیں. اب یہ بہت اچھا ہے, اس نے اپنے آپ کو بہت اچھا پریٹینڈ کیا ہوا ہے. میرے ساتھ نا لوگ آج کل کیا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ جس سے کوئی بدتمیزی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ ہم ڈاکٹر نبیہہ کو کسی طرح غصہ چڑھا کے یہ ثابت کریں لوگوں کو کہ یہ بدتمیز ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے غصے کا لیول یہ ہے کہ اگر کوئی میرے غصے کی زد میں آ جائے نا تو وہ بچتا نہیں ہے. اس لیے میں پہلے سے انفارم کر دیتی ہوں کہ میرے غصے کا لیول یہ ہے کہ آپ نے میرے غصے کی زد میں نہیں آنا, کیونکہ اگر آپ میرے غصے کی زد میں آ گئے نا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ میرے گھر کے بچوں کو بھی پتہ ہے, یہ میرے گھر کے بڑوں کو بھی پتہ ہے, اور یہ میرے گھر کے چھوٹوں کو اور سب اور میرے دوستوں کو پتہ ہے. دوستوں کی کیٹیگری میں رکھتی کوئی نہیں, ایک دو اکا دکا دوست ہوں گے. غصے میں خاموش ہو جاتی ہوں, اور میری خاموشی اتنی تلخ سچویشن اختیار کر لیتی ہے کہ میرے فیس کے ایکسپریشن جو ہیں وہ سائلنٹ کلر ہوتی ہے, سائلنٹ کلر, کہ دوسرا بندہ بولتا رہے میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب میں بولتی ہوں تو پھر میں دوسرے کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑتی. تو اس لیے میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ احتیاط کریں. میرے ساتھ پنگا از ناٹ چنگا, میرے ساتھ پنگا ناٹ چنگا, کیونکہ میں پنگا نہ لیتی ہوں نہ لینے دیتی ہوں. یہ مجھے اپنی کوالٹی بہت بہتر لگتی ہے. جس نے میرے ساتھ پنگا لیا اس کو پھر پتہ چلا 7 نسلیں بھگتیں گی. پرابلم میرے ساتھ یہ ہے, تو میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے نا کہ آپ خود جنریٹ نہیں کرتے. دیکھیں بدتمیزی برداشت نہیں نا, آپ بدتمیزی اگر کسی کے ساتھ کرتے ہیں اور بدتمیزی کا جواب کوئی خاموشی میں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے.
ہاں میرے پاس اور بہت سارے حل ہیں کسی کی بھی بدتمیزی کے جواب دینے کے, اور میں بھولتی نہیں ہوں, میری ایک اسپیشلٹی ہے, میں forgive but never forget. میں معاف کر دیتی ہوں لیکن میں بھولتی نہیں کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ہاں لیکن میں بدلہ نہیں لیتی, میں بدلہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں. مگر میری خاموشی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بدتمیزی کرنے والوں کو یہ جواب مل جاتا ہے کہ بدتمیزی کی, یہاں پر جو ہے وہ بار بار بدتمیزی کی بیلیں دیں تو ہماری بیل جل جائے گی. تو اس لیے ایسی پرسنالٹی بناؤ کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے کوئی 100 دفعہ سوچے کہ بدتمیزی نہیں کرنی. ایسا ہو رہا ہونا چاہیے نا, اگلا بندہ ڈرے بات کرنے سے پہلے. اچھا دیکھیے اس میں اب میں نہ بدتمیزی کرتی ہوں, نہ میں لڑتی ہوں, نہ میں ابیوز کرتی ہوں, نہ میں غلط لینگویج استعمال کرتی ہوں, لیکن میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتی. یہی آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے. اچھا یہ لوگوں کو بتائیں نا, یہ پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوگی؟ اس میں بہت کام کرنا پڑتا ہے. یہ بہت کام کے بعد جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کسی کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ اگلے کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ بدتمیزی کی نا تو بس پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کرنے کے لیول پہ آئے ہی نہ, اسے پتہ ہو کہ ہم نے نہیں چھیڑنا. اس میں کام کرنا پڑے گا, شخصیت پہ بھی, اور اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بھی کرنا پڑے گا. آپ کو آپ کے کانٹیکس بھی اسٹرانگ ہونے چاہیے, آپ کا کام بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کا لیول بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, تاکہ کوئی پنگا لیتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ بھائی نہیں یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے بدماش لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو جو ہے وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم, وہ فیصلہ آن دی اسپاٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ آپ بدتمیزی کر کے دیکھیں, ان کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرتے ہی نہیں ہے, ڈر کے مارے نا, ڈر کے مارے ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہی نہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پہنچا دینا, ٹھکانے لگا دینا ہے. تو یہ جو بدتمیزی کا ایلیمنٹ ہے نا, یہ انہی کے سامنے ہوتا ہے جو بیچارے شریف لوگ ہیں جو برداشت کر لیتے ہیں. کسی بدتمیز کو کبھی کسی بدتمیز کے آگے بدتمیزی کرتے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں. ان کے آگے تو شریف ہو جاتے ہیں, معصوم بن جاتے ہیں. تو کسی بدتمیز کو بدتمیز کے آگے بدتمیزی کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے, اور نہ ہی کوئی کرے گا. لیکن کسی شریف آدمی, مجبور آدمی جس نے کوئی جواب نہیں دینا, اس کے آگے بدتمیزی کرتے ہوئے آپ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو اب خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے, جن کے ساتھ لوگ بدتمیزی کر رہے ہوں گے, وہ اس شریف آدمی کے ساتھ بدتمیزی پہ لگ جائے گا. ہم اپنے گلیوں کوچوں میں روزانہ لڑائیاں دیکھتے ہیں, جھگڑے دیکھتے ہیں, خواتین ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو جاتی ہیں, محلوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. میں وہ چٹھے کھٹے کھولتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے, یہ اس طرح کی ہے, وہ اس طرح کی, یہ بدتمیزی ہے. یہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, اور جب آپ اس کی جو ہے وہ اس طرح کی اصلیت کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس کے تو اتنے افیئر تھے, یہ تو فلانے کے ساتھ بھی تھی, یہ تو یہ بھی تھا. یہ میں نے بہت دیکھا ہے. اور ایون کہ یہاں تک سر پھٹ جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے اپنے معاشرے کی بات ہے, ہم سب جس معاشرے سے جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, یہ بدتمیزیاں وہیں پہ ہو رہی ہیں. ذرا سا کسی کی گاڑی, کسی کو گاڑی کو ہٹ کر دے تو رستے میں کھڑے ہو کے لوگ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں, دستے گریبان ہو جاتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں, مکے مارتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں. یہ آپ کا اخلاق ہے؟ آپ اخلاق کے کون سے لیول پہ فائز ہیں؟ یہ کون سا لیول ہے آپ کے اخلاق کا کہ جس میں آپ کی گاڑی, بھائی سڑک پہ گاڑی, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, سڑک پہ گاڑی چل رہی ہے, ہٹ ہوگی, نہیں تو پھر اپنے گیراج میں کھڑی کر لو. کیوں چلا رہے ہو اس کو سڑک کے اوپر؟ بھائی سڑک پہ جو چیز چلنی ہے اس نے کبھی نہ کبھی ہٹ ہونا ہے, وہ کہیں نہ کہیں بجے گی, جا کے بجے گی. اور اگر آپ نے جو ہے وہ اس کو بجانے کے بعد, یا کسی نے آپ کی گاڑی بجا دی ہے اور اس کے بعد آپ اس کی بجا رہے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ذلیل کر رہے ہیں. آپ اس اب تکبر میں آ گئے, میری گاڑی اتنی مہنگی, اتنا فلانا, یہ اس کے پیسے بھرو, اس کا یہ کرو. دیکھیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے. یہ غلطی کبھی بھی کسی بھی جگہ, کسی بھی سڑک پہ سرزد ہو سکتی ہے. ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کا کسی بھی وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ہم سڑک پہ چلنے والے لوگ ہیں, ہم سڑک پہ سے جاتے ہیں, جہاں پہ بھی ہم نے موو کرنا ہوتا ہے تو احتیاط برتیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی ہٹ ہو جائے, کوئی بائک والے سے ہٹ ہو جائے, کوئی ریڑے والے سے یا کچھ, تو اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. کہ آپ سے کیوں ایسا سرزد ہوا, اچھا بدتمیزی کر کے آپ کی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ٹھیک, کبھی بھی نہیں. وہ ڈینٹ ٹھیک ہو جائیں گے جو اس نے جو ہے وہ ڈال دی ہیں, یا اس کو تھپڑ مارنے سے, اس کو مارنے سے, اس کو تشدد کا نشانہ بنانے سے, اس کے ساتھ ایکسٹریم لیول پہ بدتمیزی پہ جانے سے آپ کی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. وہ ہوگا بھی بیچارے شریف اور غریب نا, وہ تو آپ کے پیسے بھی نہیں بھر سکتا. تو کیا فائدہ مار کے اس کو جو اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں, اپنا ڈپریشن نکالتے ہیں. یہ آپ انسان ہیں؟ یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے. انسانیت کا تقاضا ہے معاف کر دینے میں.
پتہ نہیں کتنی دفعہ جو ہے وہ ہماری گاڑیاں ہٹ ہوئی ہیں. آپ یقین کریں ہم نے تو کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے, ہم نے تو کبھی کسی کو روک کر جو ہے وہ اس کی تذلیل نہیں کی, اس کو بے عزت نہیں کیا. اچھا بھائی آپ سے بھی غلطی ہو گئی, معذرت کر لیا, ہاں, لیکن اگر کسی نے اپنی غلطی نہیں مانی, گاڑی ہٹ ہوئی, غلطی نہیں مانی اور بدتمیزی کر کے آگے چلا گیا, تو میں اگلا اشارہ کراس کرنے نہیں دیتی. بدتمیز بندہ برداشت نہیں ہے کسی بھی لیول پہ, لیکن بدتمیزی کا جواب بدتمیزی میں نہیں دینا. تو کیسے جواب دینا, جملوں کا انتخاب کیا ہونا چاہیے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں بڑے اکثر لوگ جو ہے وہ دیکھیں بدتمیزی آپ کا تعارف ہے, اور دوسری بات یہ کہ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ اس کو پہچان کے نا اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں. لیکن بدتمیزی کا جواب آپ طاقت سے دے سکتے ہیں. اچھا, وہ کون سی طاقت ہوتی ہے؟ وہ طاقت ہوتی ہے آپ کی وہ پاورز جو آپ نے اپنی زندگی میں حاصل کی ہوتی ہیں. مطلب آپ کا کوئی اثر و رسوخ ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. بدتمیز آدمی کو سبق سکھانے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو ایسی جگہ پر جو ہے اس کی ایسی بات یا کوئی ایسی کمزوری اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں. بدتمیز آدمی کی جب کمزوری آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا, وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا. آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹی بہنیں بدتمیزی کرتی ہیں بڑی بہنوں کے ساتھ, بھائی بدتمیزی کرتے ہیں بھائیوں کے ساتھ, دستے گرے باں ہو جاتے ہیں. وہ ان کی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو وہ بدتمیزی پہ اترتے ہیں, ورنہ کوئی بدتمیزی پہ نہیں اتر سکتا. کسی کی جرت نہیں کہ بڑے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے جو بدتمیزی شروع کر دے. یہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ بڑوں کی عزت کرنا جو ہے وہ سکھائیں. بڑے بہن بھائیوں کو آپ جناب سے بات کرنا جو ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں کہ یہ آپ سے آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں آپ ایک بہت بڑا لفظ ہے, جس وقت آپ تم پہ اور تو پر آتے ہیں نا اس وقت آپ بدتمیز ہو جاتے ہیں. بے شک, بالکل. میاں بیوی کے رشتے میں بھی آپ بہت ضروری ہے, دوستوں کے رشتے میں بھی آپ بہت ضروری ہے. کبھی کبھار پیار سے آپ تم کہہ سکتے ہیں, لیکن تو تک نہ پہنچے. یہ تو تڑاک جو ہے نا, یہ نیکسٹ لیول ہے بدتمیزی کا, کہ تو نے یہ کر دیا, تو ایسی ہے, تو یہ کرتی ہے. نو, یہ دیکھیں نا میں بول رہی ہوں, مجھے خود میں بدتمیز لگی ہوں کہ تو کیا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تم یہ کرتی ہو, آپ یہ کرتی ہیں, آپ کے یہ معاملات ہیں, آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی. یہ بھی اس طرح بھی بات ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. آپ میں بدتمیزی ہوگی نہیں. آپ تو ایک کہہ سکتے ہیں رسپیکٹ والا لفظ ہے نا. بالکل ادب والا لفظ ہے. یہاں پر ادب کا تقاضا ہے کہ آپ نے یہ کیا مجھے اچھا نہیں لگا. یہ ہے اچھا, یہ بھی غصہ کا اظہار ہے کہ آپ نے یہ کیا مجھے اچھا نہیں لگا, آئندہ آپ ایسا نہ کیجیے گا. لیکن تمیز کے دائرے میں, تمیز کے دائرے میں. اب کا تم نے یہ کیا, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کا رویہ چینج ہو گیا یکدم, آپ نے جو رویہ چینج کیا, اب آگے تو نے یہ کیا ہے, تو ہمیشہ یہ کرے گی یا کرتی ہے یا کرے گا. واٹ دا ہیل, آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو کہ آپ نے آپ جناب کو ختم کر کے تو تڑاک شروع کر دیا. بدتمیزی کا نیکسٹ لیول سٹارٹ ہو گیا. بدتمیزی کو کم کرنا ہے, ختم کرنا ہے, تو ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں, ایک دوسرے کی عزت رکھنا سیکھیں. بیسیکلی عزت کی جاتی ہے, کروائی نہیں جاتی. نہیں آپ کیسے کروائیں گے عزت کسی کو؟ میں آپ کو میری عزت کرو, آپ کریں گی جب تک جب میں میرا کام ہی نہ ایسے ہو تو آپ کی عزت کریں گی. میں اگر عزت ہوگی دل میں تو میں کروں گی, تبھی کریں گی. میرا کام ایسا ہوگا, میرا عمل ایسا ہوگا کہ جو عزت آپ کو کروانے پہ مجبور کرے گا, تو آپ عزت کریں گی. تو عزت کروائی جاتی ہے نا, آپ اپنی عزت کروانے والے بنے. آپ کو عزت آپ کو کوئی بندہ تبھی دے گا جب آپ اپنی عزت کروانے والے ہوں گے, آپ کا عمل ثابت کرے گا کہ آپ کو عزت دینی ہے. اچھا, بدتمیزی اکثر اوقات شریف لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے یا کمزور لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اکثر انہی کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کیا کہ اپنے آپ کو طاقتور کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ایم پی اے کے ساتھ تصویر اتروا لی, ایم این اے کے ساتھ تصویر اتروا لی, جو ہے ڈی آئی جی کے ساتھ تصویر اتروا لی, فلانے کے ساتھ تصویر اتروا لی. کب تک آپ ان کے ساتھ تصویریں اتروا کے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ بڑا کرتے رہیں گے؟ وہ بڑی شخصیات ہیں, انہوں نے اپنی ذات پہ کام کیا, انہوں نے پڑھا لکھا, وہ ڈی آئی جی بن گئے, وہ آئی جی بن گئے, وہ جو ہے وہ آپ کے ملک کے نامور جو ہے وہ حکمران بن گئے, کوئی سی ایم ہے, کوئی پی ایم ہے. تو یہ کہاں سے بنے؟ انہوں نے اپنی ذات پر کام کیا, اپنی شخصیت پہ کام کیا, اور آپ نے ان کے ساتھ تصویریں بنوانے پہ کام کیا. آپ سمجھتے تصویر بنا کر وہ مقام حاصل کر لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تصویریں بنوانا چھوڑ دیں, اپنی شخصیت پہ کام کریں, اپنی شخصیت کو امپروو کریں, اپنی شخصیت میں ایسی باتیں پیدا کریں کہ آپ خود بہت کچھ ہوں, لوگ آپ کے ساتھ تصویر اتروانا اپنا فخر سمجھیں. مجھے یاد ہے, میں ایک یہاں پر جو ہے وہ قصہ سنا دیتی ہوں. انضمام الحق جو ہے وہ لاہور آئے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ مشتاق احمد بھی تھے. میں بہت چھوٹی تھی, کوئی 3-4 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں گی. تو تب جو ہے نا میں نے سارے بچے آٹوگراف لینے کے لیے جو ہے وہ انضمام سے آگے بڑھے, تو میں نے بھی ایسے کر کے ہاتھ آگے کر دیا. میں نے کہا کہ انضمام سے میں نے کہا کہ مجھے بھی آٹوگراف دیں. تو اس نے نا ادھر منہ کر کے نا میری طرف دیکھا نہیں, ادھر منہ کر کے اور ایسے کر کے آٹوگراف دینا شروع کر دیا. اچھا, مجھے یہ بات بہت بری لگی.
میں نے ہاتھ ایسے کر کے پیچھے ہٹا لیا, اس کا آٹوگراف میں نے پورا نہیں لیا. میں نے کہا نہیں, آپ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں, آپ ایسے کیسے آٹوگراف دے سکتے ہیں, اتنی بھی کیا آکڑ ہے. یہ ایک چھوٹی سی بچی اس کو جو ہے وہ کہہ رہی ہے انضمام الحق کو. مشتاق احمد ساتھ ہی تھا. مشتاق احمد نے کہا بیٹا آپ ادھر آؤ, میں آپ کو جو ہے وہ آٹوگراف دیتا ہوں, آپ اتنی پیاری بچی ہو, ادھر آؤ ادھر آؤ, اور بہت تیز ہو بھائی آپ. تو جو ہے وہ انضمام کو صاحب منہ پہ ہی کہہ دیا. تو میں نے کہا کہ اب وہ مشتاق احمد نے مجھے انٹرویو وہ دیا, ہاتھ پر جو ہے وہ آٹوگراف دیا, تو میں وہ لے کر جو ہے وہ خوش ہو گئی. اس کے بعد جب میں نے اپنے ماموں کو آگے دکھایا نا, تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں میں آٹوگراف لے کر آئی ہوں. انہوں نے کہا بیٹے آٹوگراف لینے سے بہتر ہے کہ آپ آٹوگراف دینے کے قابل بنے. وہ چھوٹی سی بچی کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ آٹوگراف جو میں لے کر آئی ہوں نا, یہ کوئی میٹر نہیں کرتا, جس دن میرا آٹوگراف دنیا لے گی بات تب بنے گی. یہ سب لوگ جو دنیا کے لیے بنے ہیں, اللہ نے ان کو عزت دی ہے, یہ اپنی محنت سے بنے ہیں, لیکن تکبر اچھا نہیں ہوتا. وہ دن اور آج کا دن, میں نے تو انضمام الحق کا نام کبھی نہیں لیا. مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں تو اس ٹائم بہت بچی تھی, میں کوئی ان کا نام جو ہے وہ یہاں پر بدنام بھی نہیں کرنا چاہتی, لیکن ایک تکبر اور ایک غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے. ہمارے بہت سارے جو ہے وہ کھلاڑی ایسے ہیں, کرکٹرز ایسے ہیں جن سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں, مگر وہ لوگوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے, وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے آٹوگراف بھی نہیں دیتے. بھائی آپ پاکستان کے کھلاڑی ہیں, پاکستان کا نام آپ کے ساتھ جڑا ہے. میرے لاکھوں فینس جو ہیں وہ مجھے ملتے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں جاؤں, جتنی پکچرز اتریں, جتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, سب جو ہے وہ خوش ہو کے جائیں. حالانکہ ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے, کہیں نہ کہیں ہم بھی پریشان ہو سکتے ہیں, لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے روٹھیں نہ, جو اللہ نے مجھے عزت دی اس کو سنبھال کے رکھیں. اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو یہ بدتمیزی ہوگی. یہ ہے چھوٹی چھوٹی بدتمیزیاں. ایک تو بدتمیزی وہ ہوتی ہے نا جو لینگویج سے ہوتی ہے, ایک آپ کے عمل سے ہوتی ہے بدتمیزی, باڈی لینگویج سے, آپ کے فیس ایکسپریشن سے بدتمیزی ہو سکتی ہے, آپ کے ایٹیٹیوڈ سے بدتمیزی ہو سکتی ہے. بدتمیزی کے کئی لیول ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا. بدتمیزی صرف زبان سے نہیں ہوتی کہ تم نے یہ کر دیا, تم یہ ہو, تم وہ ہو, یا آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیا. اکثر لوگ آپ کو لوگوں کے سامنے ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ایسے نہیں ہیں اور کہتے ایسے ہیں. بٹ ایور کوئی بھی جملہ وہ استعمال کرتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, صرف آپ کو ہرٹ کرنا اور آپ سے مطلب کہ جواب میں بدتمیزی کروانا. تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی, یہ چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اچھا, یہ بدتمیز لوگ دکھائی کیسے دیتے ہیں, ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں یا کسی اور طرح ہوتے ہیں؟ یہ کوئی انسان ہی ہوتے ہیں, اچھا, اور انسانوں کی طرح ہی دکھتے ہیں. ان کے لیے ایک شعر ہے, کتنا مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا, کتنا مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا, دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا. یہ دل سے اترے ہوئے لوگ ہیں, بیسیکلی یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو درد کی قیمت سے آشنا نہیں ہیں, دوسروں کو درد دے کر ہنستے ہیں. یہ دوسروں کو درد دے کے ہنسنے والی قوم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ درد کی کوئی قیمت ہوتی ہے ڈاکٹر, میں نے کہا نہیں, درد کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. اچھا, اور شاید میں درد کی قیمت کو سمجھ بھی نہیں سکتی, کیونکہ مجھے تو فری میں ہی ملتا ہے. ہاں, فری میں ملتا ہے, صحیح کہہ رہی ہیں, مجھے تو لوگ فری میں درد دے جاتے ہیں. بالکل. تو میں تو اس وجہ سے جو ہے وہ زندگی بھر جو ہے وہ درد میں گزری, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو فری میں درد ملا ہمیشہ. تو ہم کیا درد کی قیمت کو سمجھیں, نہ ہم درد کے خریدار ہیں اور نہ ہم درد کے بیوپار ہیں, ہم تو صرف درد کو برداشت کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم آپ کو درد کی قیمت کیا بتائیں گے؟ تو ہمیں درد کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ہمیں درد کی جو ہے وہ تکلیف کا اندازہ ہے, درد کے درد کا اندازہ ہے, نوعیت کا اندازہ ہے. ہم درد کو درد سے جو ہے وہ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. ہاں, درد کا جو ہے وہ مرہم ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن لفظوں کا جو ایک وار ہے نا, وہ کوئی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے, ہم جیسے ماہر نفسیات کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے لفظوں سے زخمی ہیں, اگر کسی کے لفظوں نے آپ کو زخمی کر رکھا ہے, تو ماہر نفسیات وہاں پر کیا کرے گا؟ وہ آپ کو اس کے لفظوں سے چھڑانے کے لیے اس کو ایک لمحہ درکار ہوگا, کچھ وقت درکار ہوگا. وہ یکدم کوئی جادو کی چھڑی کی گھمائے گا اور آپ اس درد اور اس لفظوں کی تکلیف سے آزاد ہو جائیں گے. ایسا کوئی جادو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سچ اور حقیقت پر علاج کرتے ہیں, حقیقت پہ مبنی بات کرتے ہیں. ہاں, آپ کے اس درد کو کم کرنے کا باعث ضرور بن سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے. ہاں, ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم بھی ہو جائے گا, لیکن کچھ وقت درکار ہوتا ہے. ایسے یکدم جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہو جاتا. جنہیں ہم عزت دیتے ہیں نا, وہی ہمیں کچھ نہیں سمجھتے. بالکل, دنیا کی ریت بن چکی ہے.
جس کو آپ عزت دیں گے, جس کے لیے آپ میسر آئیں گے, وہی آپ کو 2% کا کر دے گا, وہی آپ کی حیثیت کو ختم کر دے گا, وہی آپ کی عزت کو ملیا میٹ کر دے گا, وہی آپ کا جو ہے وہ تکبر, آپ کا غرور جو اس کے اوپر آپ کا قائم ہوگا کہ یہ شخص میرا ہے, میرا دوست ہے, میرا سب سے بہترین جو ہے وہ یہ پارٹنر ہے, وہی شخص جو ہے وہ آپ کی تذلیل کر رہا ہوگا. ایسے ایسے آپ کو تانے دے رہا ہوگا کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھائی میں ایسا ہوں یا میں نے ایسا کیا ہے. ایون لوگ کبھی کبھی آپ کی زندگی سے جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے تانے بھی آپ کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ اسے تم نے مارا ہے. ایسے ظالم لوگ ہیں. یہ بدتمیزی کا لیول سوچ سکتے ہیں آپ کہ یہ کیا لیول ہوگا بدتمیزی کا, کہ کسی کی موت کے ذمہ دار بھی آپ کسی کو ٹھہرا رہے ہوں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ موت, زندگی اور رزق میں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے, تو میں, آپ یا ہم کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کوئی بندہ اس دنیا سے چلا گیا. بھائی تمہاری وجہ سے کس طرح چلا گیا, اس کی زندگی اتنی تھی. تو پھر اللہ کی اس بات پر ہم یقین نہیں رکھتے کہ اللہ نے جو ہے وہ اس دنیا سے جانا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. لوگ اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں سے جو ہے وہ گر کر بھی سنبھل جاتے ہیں, ان کی بھی جان بچ جاتی ہے, اور کئی لوگ ذرا سی ٹھوکر سے بھی مر جاتے ہیں. تو کیا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ شخص ہے جو اس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے کیا اس بیوی یا اس شوہر پر آتی ہے جس کا شوہر یا بیوی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کیسے لوگ ہیں, کیسی سوچ ہے. بدتمیزی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے لوگوں نے. یہاں پہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ انہوں نے کسی جو ہے وہ اچھے بڑے سبجیکٹ میں نہیں کی, بدتمیزی میں کر رکھی ہے. ایسے ایسے جملے آپ کو تانے کس کے ماریں گے کہ اگلا بندہ پریشان ہو جائے. کون لوگ ہو بھائی, کون لوگ ہو, کون سی مخلوق ہے یہ, کہاں سے آئے ہو اور کون سی سوچ لے کر آئے ہو, کیسی ڈیولپمنٹ ہے آپ کی. دیکھیں ڈاکٹر کی کوئی بھی دوائی جو ہے نا, کوئی بھی ڈاکٹر ہو, اس کی دوائی روح کی بے چینی کو کم نہیں کر سکتی. دنیا میں کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں ہوئی, کوئی ایسا ڈاکٹر جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا جو روح کی بے چینی کو ختم کر دے, سوائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی بدتمیزی کو جو ہے وہ برداشت کر لیں, صبر کر لیں, اللہ پہ چھوڑ دیں, یا پھر آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے ہی نہ, یا پھر آپ اتنے طاقتور ہونے چاہیے. کہتے ہیں عزت سب کی کرو لیکن بھروسہ ہر کسی پہ نہ کرو. کیونکہ دیکھیں معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آپ یہاں پر اختلاف رکھیں نا تو لوگ اس کو بھی بدتمیزی کر دیتے ہیں. کسی سے آپ کو اختلاف ہے نا, کہے گا یار یہ تو بدتمیز آدمی ہے, صحیح کہہ رہی ہیں, اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی, یہ تو بدتمیز ہے. بھائی بدتمیزی نہیں ہے, اختلاف ہے, حق پہ ہے نا, حق پہ ہے. آپ کی بات نہیں سمجھ آئی تو اختلاف ہے, تو اختلاف ہے تو کیا وہ بدتمیز ہے؟ نہیں, اسے اختلاف ہے. اگر سچ بولو یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں بے ادب آدمی ہے, اسے ادب ہی نہیں ہے, اسے تمیز ہی نہیں ہے, ہر وقت جو ہے وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے, تو کچھ تو ادب سیکھے. حالانکہ وہ سچ بول رہا ہے, اور سچ کڑوا ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے. یہ ہمارے زمانے کی جو ہے وہ ریت بن گئی ہے. اور اگر کچھ بھی نہ بولو, کسی کی بدتمیزی پہ خاموش ہو جاؤ, تو کہتے ہیں منافق ہے. ہاں, منافقت کا لفظ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں منافق ہے یہ آدمی. بھائی کون لوگ ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ کریں تو کیا کریں, کہاں جائے بندہ, کہاں جائے؟ اب آپ سے جو ہے وہ بدتمیزی کریں تو آپ اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رنگ دے دیتے ہیں, نہ کریں تو بھی منافقت کا رنگ دے دیتے ہیں. تو ادھر بندہ ادھر جائے یا ادھر جائے, کدھر جائے؟ تو پھر آپ کے ساتھ جو لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ان کو ٹیکل کرنا آ ہی نہیں رہا ہوتا بیسیکلی. آپ کی آرگنائزیشن میں اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, آپ کی انسلٹ کر رہا ہے, اس کو کیسے ڈیل کریں؟ ہمارے یہاں نا لوگ نیک بننا نہیں چاہتے, نیک دکھنا چاہتے ہیں یا نیک پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. ویری ٹرو, کہ ہم بہت نیک ہیں. ہاں, ہم بہت نیک ہیں, اس پر آپ بتاتے ہیں اپنے, ہاں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم تو یہ بھی کرتے ہیں, ہم تو یہ بھی کرتے ہیں, ہم تو یہ بھی کرتے ہیں. اگر آپ نیک ہیں تو بتانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ آپ کا عمل ثابت کرے گا کہ آپ نیک ہیں. ویری ٹرو. تو نیکی کا پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی سے بدتمیزی نہیں کریں گے. نیک آدمی, شریف آدمی, اللہ کا ذکر کرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کا خوف رکھنے والا بدتمیزی کرے گا ہی نہیں. اس کو پتا ہوگا میں نے اپنی زبان سے جو الفاظ استعمال کرنے ہیں, اس کا دین مجھے جو ہے وہ آخرت میں دینا ہوگا جا کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, ابیوز کر رہے ہیں, کسی کی جو ہے وہ جو ہے وہ عزت کو تار تار کر رہے ہیں, تو آپ کل کو اللہ کی عدالت سے بچ جائیں گے؟ پاسبل نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. آپ بچ ہی نہیں سکتے. آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ لفظوں کی جو گولہ باری آپ نے شروع کی ہوئی ہے اپنے رشتوں میں, یہ لفظوں کی گولہ باری جو ہے وہ آخرت میں آپ کے جو ہے وہ کام آ جائے گی. یہ کرام الکاتبین جو بیٹھے ہیں رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ فرشتے, یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ کتابیں بھری جا رہی ہیں آپ کی بدتمیزیوں کی. جو برائی کا فرشتہ ہے وہ برائی کی جو ہے وہ کتاب, مجھے تو لگتا ہے ہماری برائیوں کی کتاب زیادہ بھری جا رہی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں, ایسے ہے, کیونکہ برائیاں زیادہ ہیں ہم میں, اچھائیاں تو ہم بہت کم کرتے ہیں, اور جب اچھائی کرتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں, پھر بڑائیاں مارتے ہیں, برائی میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہاں, پھر ہم جو ہے وہ ساری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں ہم نے یہ اچھائی کی ہے, ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ کر رہے ہو تو آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو, کسی پر احسان نہیں کر رہے. لیکن احسان جتانے والا بندہ بھی بدتمیز ہوتا ہے.
بدتمیزی کے لیولز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کے بیہیویئر کی بدتمیزی بھی ہے، آپ کی لینگویج بدتمیزی بھی ہے، آپ کی ایکسپریشن بدتمیزی بھی ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی بدتمیزی شو کرتا ہے. بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کھانے کی ٹیبل جو ہے وہ لگی ہوگی، پسندیدہ کھانا نہیں ہوگا، بدتمیزی کر کے پلیٹ کو جو ہے وہ ایسے پھینک کے جو ہے وہ وہاں سے نکل جائیں گے. آپ نے بچوں کو تمیز ہی نہیں سکھائی. آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ادب اور لحاظ ہی نہیں سکھایا کہ 4 بندے بیٹھے ہیں اور آپ کے بچے کی پسند کا کھانا نہیں ہے تو وہ پلیٹ مار کے وہاں سے جو ہے وہ جا رہا ہے. یا میں نے اکثر اوقات بچوں کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے. ماں باپ کی عزت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے. اس وجہ سے آپ کے بچے آپ کے گھر میں جو ہے وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے. بچے وہی کرتے ہیں جو آپ انہیں دکھاتے اور سکھاتے ہیں. آج ہر والدین کو یہ شکایت ہے کہ ہمارا بچہ بدتمیز ہے. بدتمیزی کی بات ہو رہی ہے نا، تو بچوں کو کیسے نگلیکٹ کر دیں ہم. بدتمیز بچہ اگریسو ہوتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، وہ چیزیں توڑتا ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، وہ ماں اور باپ کو اس لیول پہ نہیں لے کے آتا بلکہ ان کو ایک عام سا بندہ سمجھ کے جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے کہ تم کیا ہو. تو میں نے بہت سارے ماں باپ کو بچوں کو جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے اپنی ماں کو سنا ہے کہ ماں تو ایسے کر لے، میرا باپ ایسے کرتا ہے. آپ کو تمیز ہی نہیں ہے. ماں باپ ایک بہت بڑا رشتہ ہے. ماں باپ کا ادب لحاظ پہلے تو آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ ماں اور باپ کے لیے آپ کا لفظ استعمال کریں کہ میری والدہ یا آپ، میری امی جو ہے وہ آپ کا جملہ جو آپ نے استعمال کیا کہ آپ ایسے کر لیں، امی آپ ایسے کر لیں، ابو آپ ایسے کر لیں، آپ یہاں پر بیٹھیں، میرا ابو ایسے کرتا تھا، میری امی ایسے کرتی تھی. نو، آپ کو تھی، تھا، ہے، ہاں. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہمیں جو ہے سکھایا جاتا تھا کہ ہیں کہاں آنا ہے اور ہے کہاں آنا ہے. زندگی میں سیکھا ہی نہیں آپ لوگوں نے کہ ہے کہاں آنا ہے اور ہے کہاں آنا ہے. سلیبس سے نکال دیے ان لوگوں نے. سلیبس سے اب تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو سکھائی نہیں جاتی. بچے جو کہتے ہیں یہ میری موم ہے، یہ آپ کی موم ہے نہیں، یہ آپ کی موم ہیں. یہ میرا ڈیڈ ہے، یہ آپ کا ڈیڈ ہے نہیں، یہ آپ کے ڈیڈ ہیں. یعنی ہے اور ہیں کا فرق ہی جو ہے وہ دنیا سے مٹ گیا. ہمارے پاکستان سے تو بالکل ہی مٹ گیا. ادب تو لحاظ ختم ہو گیا. میں نے بچوں کو جس طریقے سے اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایون بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ان کے نام سے کال کر رہے ہوتے ہیں ان کو. وہ ان کو نہ موم کہتے ہیں، نہ ڈیڈ کہتے ہیں، نہ ماما کہتے ہیں، نہ بابا کہتے ہیں، نہ امی کہتے ہیں، نہ ابو کہتے ہیں. وہ ان کو ان کے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ پھر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بدتمیز کیوں ہیں. پھر آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بچے بے راروی کی طرف کیوں جا رہے ہیں. پھر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بچے راتوں کو جو ہے آپ کو پتہ ہی نہیں وہ پارٹیز میں بیزی ہیں. یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ زندگی کی سب سے تلخ بدتمیزی ہے جس کو جو ہے وہ والدین برداشت کر رہے ہیں. بچوں کی یہ بدتمیزی کے ذمہ دار والدین ہیں. آج اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ بدتمیز ہے تو اس کا کسی کو جو ہے وہ سہرا نہیں جاتا، اس کو کسی کو کریڈٹ نہیں جاتا. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ والدین کو جاتا ہے. بالکل. مائیں جو ہیں وہ اپنے موبائل فون میں بیزی ہیں. بچے کو جو ہے وہ بیزی رکھنے کے لیے اس کو اسکرین ٹائم دے دیتی ہیں، موبائل پکڑا دیتی ہیں، تم اس میں بیزی رہو. وہ اپنی جو ہے وہ خاندانی پالیٹکس میں بیزی ہو جاتی ہیں. ایک تو آپ کا پورا پاکستان پالیٹکس پہ چل رہا ہے. ہاں، پالیٹکس کی بیس پہ ٹی وی لگاؤ، چل رہا ہے. آپ کو پالیٹکس کا کوئی شو جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کا نظر آ جائے گا. گھر میں آپ جو ہے وہ دیکھ لیں تو وہاں پہ نان اسٹاپ 3 گھنٹے کی فلم چل رہی ہوگی، پالیٹکس پہ چل رہی ہوگی. نند دیور بھابھی رشتے سارے آپس میں پالیٹکس جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. ہاں، بدتمیزیوں پہ چل رہی ہوگی، لڑائیوں پہ چل رہی ہوگی. کیا ہم نے اپنے گھروں کے ماحول بنا لیے ہیں؟ ہم کس طرح کے ایٹیٹیوڈ میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسے زندگی گزار کیسے رہے ہیں؟ اسی لیے تو ہم جو ہے وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں. اسی لیے تو آپ کے گھر کے ماحول آج اچھے نہیں ہیں. اسی لیے تو آپ کے گھر کا ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ آپ نے محبت قائم ہی نہیں کی، آپ نے ادب قائم ہی نہیں کیا. سب سے پہلے عزت ہوتی ہے، اس کے بعد محبت ہوتی ہے. میں نہیں مانتی یہ جو پہلے محبت اور بعد میں عزت، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پہلے عزت بعد میں محبت. آپ اپنے بھائی بہن، ماں باپ، رشتہ دار، میاں بیوی، دوست احباب سب کو جب عزت دیتے ہیں نا تو آپ بدتمیزی نہیں کرتے. اپنے گھروں میں بچوں کو سکھائیں ادب کرنا، آپ جناب سے بات کرنا، انہیں کھانے کے آداب سے لے کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی تمام تر چیزوں کا بتائیں. مائیں جو ہیں وہ تربیت کریں. پہلے تو ماؤں کو خود تربیت کی ضرورت ہے. آج کی ماں جو ہے وہ اتنی ماڈرن ہو چکی ہے کہ اسے اپنے لباس کا تو پتہ ہے، اسے اپنے جو ہے وہ فیشن کا تو پتہ ہے، لیکن اسے بچے کی تربیت کا نہیں پتہ. آپ فیشن بھی کریں، آپ اچھے کپڑے بھی پہنیں، آپ ماڈرنزم میں بھی آئیں، آپ جو مرضی کریں دنیا کی، آپ جو ہے وہ سپر موم بن جائیں. لیکن آپ تب تک جو ہے وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی جب تک آپ کا بچہ اچھا نہیں ہے، آپ کے بچے کا ایٹیٹیوڈ لیول اچھا نہیں ہے، آپ کے بچے کا ای کیو لیول اچھا نہیں ہے. تب تک آپ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کر پائیں گی. بچوں کو بدتمیزی سے دور رکھیں، بچوں کو تمیز سکھائیں.
بچوں کو ادب سکھائیں, اور بچوں کو خاص طور پہ ایسے کارٹون مت دکھائیں جو کہ ڈب کارٹون ہوتے ہیں اور جس میں پنجابی یا مختلف جو ہے وہ ہندی یا اس طرح کے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں ابیوزنگ لینگویج ہوتی ہے. بہت سے ہمارے کارٹون اس طرح کے ہیں جو بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو بچوں کی ٹریننگ, بدتمیز بچے جو اگریسو بچے ہوتے ہیں ان کو تو کم سے کم ایسے کارٹونس اور ایسی گیمز سے دور رکھا جائے جو اگریشن پیدا کرتی ہیں. جیسے کہ آج کل کا بچہ جو ہے وہ فائرنگ والی گیمز جو ہے وہ کھیلنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایموشنل ہے کہ مجھے جو ہے وہ میں نے فائرنگ کرنی ہے اور میں نے سب کو ہلاک کر دینا ہے, اور اس طرح کی گیمز آ گئی ہیں. آپ دیکھیں PUBG کو دیکھیں, کتنی خطرناک گیم ہے. یہ بند کریں اپنے گھروں سے, اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم کم سے کم کریں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں, ان کے ساتھ گیم کا کوئی وقت مقرر کریں, انہیں آپ کہانیاں سنائیں, انہیں آپ سٹوریاں سنائیں, ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا تعلق, اپنی باؤنڈنگ مضبوط کریں. ماں باپ کے پاس وقت ہی نہیں بچوں کو دینے کے لیے, بچے باہر جو ہے وہ توجہ تلاش کرتے ہیں. جب آپ کا نوجوان بچہ باہر توجہ تلاش کرے گا تو وہ گھر میں عزت کیا دے گا کسی کو؟ بالکل صحیح بات ہے. اور پھر باہر کیسی اس کی تربیت ہو رہی ہے اور باہر والے اس کی کیسی تربیت کر رہے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس حوالے سے, آپ کے پاس کوئی شیورٹی, کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ تمیزدار نکلے گا. تو پہلے بچوں کی تربیت, پیرنٹنگ کرنا سیکھیں, اچھے پیرنٹس بنیں, اس کے بعد آپ اچھا معاشرہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. آج وہ بچے جو باہر نکل کے دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, یہی جوان ہو کر جو ہے وہ جب اپنے سے بڑوں یا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بدتمیزی پہ ان کو جو اکسایا جاتا ہے یا یہ خود سے بدتمیزی پریٹینڈ کرتے ہیں, یہ ان کے گھروں سے ان کو گفٹ میں ملا ہے. ایسے ہی نہیں میں نے کہہ دیا کہ بدتمیز آدمی اپنا تعارف خود ہوتا ہے. یہ بانو قدسیہ بھی کہتی ہیں کہ پہچان کے آگے نکل جاؤ. تو بدتمیز آدمی اپنا تعارف اس لیے کروا رہا ہے کہ وہ اپنے خاندان کا تعارف کروا رہا ہے, بے شک معذرت کے ساتھ. رگوں میں جیسا خون دوڑے گا انسان بھی ویسا ہی پروڈیوس ہوگا. رگوں میں شرافت کا خون ہے, رگوں میں عزت کا خون ہے, رگوں میں عزت دار کا خون ہے, اور رگوں میں نیک ماں باپ کا خون ہے. تو آپ بدتمیز ہو ہی نہیں سکتے. بڑی پیاری بات کی ہے. نہیں ہو سکتے آپ بدتمیز, کیونکہ آپ کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے نا وہ شریف ماں باپ کا ہے, وہ عزت دار ماں باپ کا ہے, جنہوں نے آپ کے اوپر کام کیا ہے, جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر جو ہے وہ تہجدوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے نمازیں بھی پڑھی ہیں, قرآن پاک بھی کھولا ہے, آپ کو اچھی باتوں کی جو ہے وہ. آج بھی میں ایسے ماں باپ کو جانتی ہوں جو اپنے نوجوان بچوں کو جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں. واٹس ایپ آ گیا نا, تو واٹس ایپ پہ جو ہے وہ ماں باپ کی آپس میں کنورسیشن ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ. بیٹا یا بیٹی کہاں ہے, وہ اپنے باپ اور اپنے ماں کو جو ہے وہ بتائے کہ وہ کہاں ہے. یہ ہے آپ کی باؤنڈنگ. لیکن ہمارے پاس تو باؤنڈنگز ہے ہی نہیں. ہم نے تو بدتمیز بچے پروڈیوس کر کے آرگنائزیشن میں بھی چھوڑ دیے کہ جاؤ بچوں دوسرے بچوں کو پریشان کرو, دوسروں کے بچوں کی جو ہے وہ عزت خراب کرو, دوسروں کے ساتھ بدتمیزیاں کرو. یہی بچے اور بچیاں جو ہے وہ ہم نے دوسروں کے گھر میں بھی بھیج دیے, جو سسرال میں بھیجے ہیں وہاں جا کے بھی وہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں. اور جب ان کے بچے ہوں گے وہ بھی بدتمیز ہوں گے. اس طرح سے نسل چلتی رہے گی, نسل بدتمیزوں کی چل پڑی. اور 2000 کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو نسل آئی اس میں آپ دیکھ لیں بدتمیزی کس حد تک جو ہے وہ ملک میں پروڈیوس ہو گئی. اور پھر اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہماری سیاست کا بھی ہے. سیاسی جو یہ معاملات ہوئے اس نے بھی عوام کو اور ہمارے نوجوان کو بڑا بدتمیز بنا دیا. بالکل. اب ایک ماں جو ہے وہ کسی اور پارٹی کی ہے, باپ کسی اور پارٹی کا ہے, بھائی کسی اور پارٹی کا ہے, بہن کسی اور پارٹی کی ہے, ایک ہی گھر میں لڑائی ہو رہا ہے. سیاست کا جو ہے وہ جنگ اکھاڑا بنا دیا ہے. یہ تو میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی پاک آرمی کو کہ اگر وہ ہر میدان میں آگے نہ آئیں اور وہ ہر میدان میں جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ کچھ اچھا نہ کریں تو آپ یقین کریں یہ تو ہمارا معاشرہ تو ختم ہو گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تو ٹیگ آپ نے جو ہے وہ خاک میں ملا دیا کہ جہاں آپ کا نوجوان جو ہے وہ بہراروی کی طرف ہے, جھوٹ کی طرف ہے, بدتمیزی کی طرف ہے, گالم گلوچ کی طرف ہے. نوجوان لڑکے جو ہے وہ گلیوں میں کھڑے ہو کے گالم گلوچ کر رہے ہیں. یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. خواتین کو چھیڑ رہے ہیں, بہن بیٹی کی عزت کا ان کو پاس نہیں ہے. میں تو یہاں ایسے موقع پر اپنی پاک آرمی کو سلام پیش کرتی ہوں. یقین کریں کہ یہ وہ ہمارے جو سولجرز ہیں, آپ دیکھیں ان کی ٹریننگ دیکھیں کتنی سخت ہے. وہ ایک سولجر بننے پر جو ہے نا وہ آپ کا اپنا سارا خون نچڑ جاتا ہے انسان کا. وہ اپنا جھنڈا اٹھا کے قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے ہماری ماں ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ اپنے جھنڈے کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا آخری خون کا قطرہ تک اس جو ہے وہ پاک زمین کے لیے جو ہے وہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ مائیں نہیں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ان بیٹوں کو جو ہے وہ پالا ہے, جو سیاچن کے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے لیے جو ہے وہ دن رات انہوں نے ایک کر دیا اور وہاں پہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں. آج اگر ہم چین اور سکون کی نیند سوتے ہیں نا تو یہ اپنی پاک آرمی کے یہ سولجرز, یہ ان جوانوں کی وجہ سے سوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو جان
جوکھوں میں ڈال کے, اپنی زندگیوں کو تکلیف میں ڈال کے جو ہے وہ ہمارے لیے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ عام لوگ نہیں ہیں. اور اپنے گھر کے شیر کو مارو گے تو باہر کے کتے بھونکنا شروع ہو جائیں گے. اپنے گھر کے شیر کی حفاظت کرتے ہیں, اور اپنے گھر کا شیر کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا, وہ کتوں سے آپ کو بچاتا ہے. آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرف چل پڑی ہے. تم لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جو ہے وہ کل جو ہمارا نوجوان جو ہے وہ آرمی آفیسر بننا چاہتا تھا, آج جو ہے وہ لونڈا لپاڑا بننا چاہتا ہے. آج وہ سڑک پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑنا چاہتا ہے. آج وہ جو ہے وہ ایک ناکام عاشق بننا چاہتا ہے, بدتمیز بننا چاہتا ہے, بدتمیز بننا چاہتا ہے. یہ ہے وہ بدتمیزی جس پر آپ اتر آئے ہیں. خدا کے لیے اپنے سولجرز بنو, اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے بنو, اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے بنو. اور کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو میدان میں اترتی ہے پاک فوج, سیویلین تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. اور باتیں آپ سیویلین اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو دنیا کا جو ہے وہ آخری حدود کا پتہ ہے کہ کیا کچھ ہے اور کیا نہیں ہے. وہ بندہ جنہوں نے پوری ٹریننگ لی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اور آپ وداؤٹ ٹریننگ امپورٹنٹ ہے. آپ کی بدتمیزی یہ ہے کہ آپ تمیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, آپ تمیزدار بندے کی قدر ہی نہیں کر پا رہے. آپ کو سولجر بننا چاہیے, آپ کو سپاہی بننا چاہیے. آپ کو پاکستان کی رگوں میں, جو آپ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, وہ پاکستان کی محبت میں دوڑنا چاہیے. کوئی دشمن نظر اٹھا کے دیکھے تو آپ اس کی نظریں نکالنے کا حوصلہ رکھتے ہو. آپ کو ایسا نوجوان بننا ہے پاکستان کا. آپ کس طرف پڑ گئے ہیں؟ یہ کیا آپ نے سیاسی اکھاڑے محاذ میرا لیڈر میں, بھائی آپ کے لیڈر ہیں, لیکن کم سے کم آپ یہ تو دیکھو کہ آپ خود کیا ہو. کسی کے ساتھ تصویر بنوا لینے سے آپ کی اپروچ نہیں ہوتی جب تک بندہ خود اس قابل نہ ہو جائے کہ آپ کے ساتھ لوگ تصویر اتروائیں. صحیح بات ہے. اور آپ کے ساتھ تصویر کب اتروائیں گے؟ جب آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. آج میرا نام ہے تو پاکستان سے ہے. میں آج بھی اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے پاکستان. میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان. تو میرا یہ جو میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. بالکل اپنا ملک ہے. میں نے پاکستان کے لیے سوچا, میں نے پاکستان کی قوم کے لیے سوچا, میں نے پاکستان کی نوجوان نسل سے لے کے ریلیشن شپ تک جو ہے وہ سائیکلوجیکلی اپنے فرائض سر انجام دینے کا سوچا. تو یہ میں نے پاکستان کے لیے کیا. آج دنیا بھر میں, انڈیا میں بھی لوگ اگر میرے فین ہیں تو وہ مجھے پاکستان کے نام سے جانتے ہیں کہ میں ایک پاکستانی ہوں. یہ میرے لیے پراؤڈ کی بات ہے. فیل پراؤڈ ایز اے پاکستانی. اور میں اپنے پاکستان سے محبت کرتی ہوں. پاکستان چھوڑ کے بھی نہیں جاؤں گی. پاکستان کتنا کچھ میں یہاں برداشت کر رہی ہوں وہ مجھے پتہ ہے, کتنی کرٹیسزم برداشت کر رہی ہوں مجھے پتہ ہے, لیکن پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سولجر بن کے, سپاہی بن کے اپنے پاکستان کی عوام کے لیے, نوجوانوں کے لیے کام کرتی رہوں. اور نوجوانوں میں ایک نئی روح جو ہے وہ پھونکنے کا باعث بنوں کہ آج کا ہمارا نوجوان جو غلط طرف نکل گیا ہے, جو بدتمیز ہو گیا ہے, جو شعور میں نہیں ہے, اس کو شعور دلانے کے لیے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر نبیہہ علی خان نہیں, کئی ڈاکٹر نبیہہ علی خان چاہیے. بلکہ میں تو کہتی ہوں لوگوں کو کہ آگے آئیں, بڑھیں, ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ تبدیل کرنے میں میری مدد کریں, ان کی سائیکلوجیکل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنے میں مدد کریں, کیونکہ ذہن بدلتے ہیں لفظوں سے, اور لفظ اثر کرتے ہیں جب آپ کے کردار میں اثر ہوتا ہے. تو جس کے کردار میں اثر نہیں ہوگا اس کے لفظ اثر نہیں کریں گے, اس کے پاس لفظ ہی نہیں ہوں گے بولنے کے لیے, تو وہ کہاں سے بولے گا؟ لفظ عطا ہے. کوئی کتاب, کوئی کاغذ پہ لکھے ہوئے لفظ نہیں. میں تو صرف شعر لکھتی ہوں, اور وہ بھی میں نے جب خود لکھے ہوتے ہیں, اپنے شعر لکھے ہوتے ہیں, میں وہی بولتی ہوں. اور اکثر اوقات کوئی بہت اچھا شعر ہو تو کسی کا وہ بول دیتی ہوں. تو میں ہمیشہ شعر لکھتی ہوں, میں الفاظ نہیں لکھتی. یہ الفاظ جو ہے وہ, یہ خزانہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. یہ آپ اپنے کردار پہ کام کرتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر سے یہ چیز نکلتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ نفسیات پڑھی ہے تو پھر نفسیات دان جو ہے وہ تو پھر چہرے پڑھ لیتا ہے. وہ کتابیں نہیں پڑھتا, وہ چہرے پڑھتا ہے. تو پھر چہرے پڑھنے کے لیے میں اپنی نوجوان نسل سے یہ کہوں گی کہ بدتمیزی نہیں, تمیز, بے عزتی نہیں, عزت, احترام کرو اپنا. سب کسی کا احترام نہ کرو, سب سے پہلے نوجوان نسل اپنا احترام کرے. اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور آپ کا پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. ہاں جی بالکل. دنیا کے تمام ممالک میں جو ہے وہ بزرگ لوگ زیادہ ہیں, ایجڈ لوگ زیادہ ہیں, 40 سال سے اوپر کے لوگ زیادہ ہیں. ہمارے پاس نوجوان نسل زیادہ ہے. سائلنٹ وار سٹارٹ ہوئی اور ہماری عوام کو بدتمیز بنانے میں اس سائلنٹ وار کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پلاننگ کی گئی کہ ان کی نوجوان نسل جو ہے
وہ کہیں ہمیں فتح نہ کر لے, کہیں مسلم جو ہے وہ امپائر کھڑا نہ کر لیں. ان مسلمانوں کو بے راروی اور بے غیرتی کی طرف لگا دو, ان کو جو ہے وہ ان کی عزتوں کی یہ رکھوالے نہ رہیں بلکہ یہ عزت لوٹنے والے بن جائیں. آج ہمارے ملک کا نوجوان جو ہے وہ نوجوان لڑکی کے ساتھ بند کمرے میں جانا تو پسند کرتا ہے, لیکن اس نوجوان لڑکی کے سر پہ دوپٹہ لے کے اسے اپنی بیوی بنانا پسند نہیں کرتا. یہ غیرت جو ہے وہ مر چکی ہے ہمارے نوجوان میں سے. اگر یہ غیرت واپس نہ آئی تو ہماری نوجوان لڑکیاں بھی اور نوجوان لڑکے بھی اسی طرح اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. لڑتے لڑتے جو ہے وہ یہاں دنیا سے جو ہے وہ ذہنی مریض بن جائیں گے. بدتمیز آدمی جو ہے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. وہ ذہنی مریض ہوتا ہے تو وہ بدتمیزی کرتا ہے. ہاں جی بالکل. بدتمیزی بدتمیزی کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے, اور وہ نیگیٹو سوچ جو ہے وہ پھر آپ کو بدتمیز بنا دیتی ہے. اچھا, کوئی آپ سے جب بدتمیزی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا موڈ تو خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. اس ٹائم اپنا موڈ سیٹ کرنے کے لیے پہلی چیز ہم کیا کریں؟ انسان کی پہچان یہ ہے کہ ان اللہ, ہم اللہ ہی کے ہیں. ان اللہ, ہم اللہ کے ہی ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ انسان کی پہچان ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا نا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ان اللہ جب آپ نے پڑھ لیا نا تو اللہ کے ہیں آپ, اور اللہ کا بندہ بدتمیزی نہیں کرتا. اور پھر جب آپ نے کہا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے, تو بندہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, کیونکہ آگے جا کے حساب دینا ہے. آگے قبر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ صرف کرام کاتبین ہوں گے, 2 فرشتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب جو ہے وہ کر رہے ہوں گے, آپ کا رب کون ہے, آپ کا دین کیا ہے, اور آپ کی کتاب کیا ہے, آپ کے آخری جو رسول ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اخلاقیات میں آ جایا جائے. اخلاقیات کیا, وہ اسلام جو اخلاقیات کا درس دیتا ہے اس کو سمجھا جائے. میں سائنس اور اسلام کو الگ نہیں کر سکتی, میں تو کیا دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا. ہاں, آج کے دور میں نوجوان نسل کو بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اسلام کیا ہے. اور اسلام کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بندے سے فرما کیا رہے ہیں, آپ کو تقاضا سمجھ نہیں آئے گا. آپ عربی پڑھ کے ثواب تو حاصل کر لیں گے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں پہ انعامات رکھے ہیں. اگر بندہ یہ سمجھ لینا کہ انعام کن کن چیزوں پر ہے, تو یقین کریں یہاں لوگ غلط کریں ہی نہ, یہاں لوگ بدتمیزی کے اوپر اترے ہی نہ, غلط جملے استعمال کر کے کسی کو ذہنی مریض نہ بنائیں, کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں کام کرنا ہے, لیکن ہم نہیں کرتے. اچھا, جو لوگ آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں نا, آپ انہیں اللہ کے حوالے کر دیں. اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں, اپنی طاقت رکھتے ہیں, تو اپنی طاقت کے زور پر انہیں جواب دیں. زبان سے جواب نہیں دینا. کسی کو للکار کے یہ نہیں کہنا میں ایسے کر دوں گا اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اسے نہیں چھوڑیں گے تو آپ وہ کر کے دکھائیں اس کو. یہ تو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے جو ہے وہ جملے استعمال کرنے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, نہیں, یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, یہ نہیں, یہ بولنا شولنا نہیں ہے آپ نے. جس نے کرنا ہے وہ کر کے دکھائے, وہ پھر میری طرح میدان میں آئے, پھر کر کے دکھائے, پتہ لگے کہ ہاں بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتے, آپ کمزور ہیں, تو خاموشی اختیار کریں. بدتمیزی کا بہترین جواب خاموشی ہے. لیکن ہر جگہ بھی نہیں. کافی دفعہ لوگ آپ کو بہت ہی کمزور سمجھ لیتے ہیں, تو اپنے حق کے لیے بولنا بھی سیکھیں. جہاں کوئی بہت ہی زیادہ آپ کے ساتھ ایکسٹریم لیول پہ بدتمیزی کر رہا ہو, اکثر لوگوں کے والدین کو وہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں یا گالم گلوچ کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, تو وہ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں کہ میرے باپ کو کیوں گالی نکالی, میری ماں کو کیوں گالی نکالی. ہمارے یہاں پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ جس کے ساتھ جب بدتمیزی کرنی ہو اس کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دو. یہ کلچر ہمارا جو ہے وہ پروڈیوس ہو چکا ہے. ماں اور بہن کی تذلیل جتنی میں نے سڑکوں پہ ہوتی ہوئی دیکھی ہے اور مردوں کی زبان سے ہوتی ہوئی دیکھی ہے, میں کہتی ہوں ہمارا معاشرہ جس گندگی اور بے روی کی طرف چل پڑا ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے. کیونکہ ایک مرد ہونے کا تقاضا یہ ہے, باضمیر مرد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر تم کسی بہن بیٹی کی جو ہے وہ ماں کو یا باپ کو جو ہے وہ یا جو ہے وہ اس کی بہن کو گالیاں پڑھتے ہوئے سن رہے ہو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی ابیوز کر رہا ہے, تو اس کو فوراً روک کے جو ہے وہ منع کرو. ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ اسے دل میں برا سمجھ لیں. اور آج ہم ایمان کے کمزور ترین درجے پہ فائز ہیں, کیونکہ کسی کو بھی رک کے کہیں گے کہ بھائی تم کیوں کسی کی ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہو, تو وہ آپ کو تھپڑ کرا دے گا, وہ آپ کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے گا. لوگ اس چیز سے ڈر کے مارے جو ہے وہ لوگوں کو منع نہیں کرتے. لیکن اگر ہم منع نہیں کریں گے, ہم ان کو نہیں روکیں گے, تو ہم کمزور ترین درجے پہ فائز ہیں کہ ہم کم سے کم اس کو دل میں برا سمجھ کے وہاں سے گزر جائیں, اچھا نہ سمجھیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت میں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. جن کے والدین نیک ہے نا, اللہ ان کو سنبھال لیتا ہے. والدین کا بڑا عمل دخل ہے آپ کی زندگی میں,
اور خاص طور پہ آپ کے باپ کا ایک نام اور ایک مقام ہو تو آپ کو کسی عہدے پہ فائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا باپ ہی آپ کا جو ہے آپ کی پہچان بن جاتا ہے. اگر اس نے عزت سے جو ہے وہ زندگی گزاری ہو اور عزت دار بندہ ہو تو آپ کے باپ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی عزت ہوتی ہے. دنیا میں جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے, لیکن دنیا میں باپ کا نام چلتا ہے. اور باپ عزت دار ہے, با ضمیر ہے, شریف آدمی ہے, تو آپ کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور جن بیٹوں کی وجہ سے باپ کی پہچان ہوتی ہے وہ کیسے خوش نصیب باپ ہیں. واہ کیا بات ہے. اور وہ کیسے خوش نصیب بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام جو ہے وہ اپنے باپ کو دیا کہ یہ فلاں کا باپ ہے. جب میری والدہ جو ہیں وہ میرے اسکول جاتی تھیں تو میری پرنسپل کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتی تھیں کہ آپ اس بچی کی ماں ہیں کہ جس بچی نے ہمارے اسکول کو نام دیا ہے, مقام دیا ہے. سسٹر میری جان جو کسی کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی, انہیں کوئی جو ہے وہ کسی سے کسی والدین سے نہیں ملتی تھی. یہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے وہ عزت دلوائی, اور یہ عزت یہیں تک اسکول تک محدود نہیں تھی, کالج یونیورسٹی, اور آج تک لوگ میری والدہ سے جو ہے وہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں کہ آپ ان کی ماں ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, زبردست. یہ کریکٹر بنانا پڑتا ہے, یہ کردار بنانا پڑتا ہے. آج میری ماں کو مجھ پر فخر ہے کہ میری بیٹی نے میری عزت کروائی ہے, پورے معاشرے میں عزت کروائی ہے. یہ بیٹی چاہتی تو ماں کو سارے میں جو ہے وہ برا بھی کلوا سکتی تھی کہ ایسی بیٹی کی جو ہے وہ ماں ہیں آپ. ایسی بھی بیٹی ہیں. تو بیٹیوں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور یہ ایسے نہیں مل جاتا. جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, جن لوگوں نے مجھے جو ہے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا, وہ مانتے ہیں کہ محنت سے مقام ملتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں میں تلخ بہت ہوں, میں ہر کسی سے بات نہیں کرتی, اور مردوں سے تو بہت کم بات کرتی ہوں. مردوں سے تو بالکل بات نہیں کرتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع سے اکیلے چلی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ کوئی مرد جو ہے وہ میری طرف دیکھے یا اٹریکٹ ہو. ہاں میں اچھا لباس پہنتی ہوں, اچھی دکھتی ہوں, اللہ نے مجھے اچھی شکل و صورت دی ہے, اچھا دماغ دیا ہے. ہر کسی کے پاس یہ سب کوالٹیز نہیں ہوتی. یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے مجھ پہ. میں تو اس کا جتنا کروڑ بار بھی کرم اور شکر ادا کروں یہ کم ہے. لیکن میرے پہ ذمہ داری بہت عائد ہو گئی تھی. اللہ کو جواب دینا ہے کہ کسی غیر مرد نے جو ہے وہ ہاتھ تو نہیں پکڑا, کسی غیر مرد کی طرف غلط نظر سے تو نہیں دیکھا. مجھے اللہ کو جواب دینا, مجھے بندوں کو جواب نہیں دینا. صحیح بات ہے. مجھے ہر طرح کی آزادی حاصل تھی ہمیشہ. میری والدہ نے, کسی نے بھی, کہیں کوئی میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا, میں اکیلی چلتی تھی. اچھا. گناہ صرف اس ڈر سے نہیں کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. کوئی پسند بھی آیا تو اس نظر سے دوسری نظر نہ اٹھائی کہ یا اللہ اگر اس کو میں نے پسند کر لیا تو کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے. جس نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنی ذات پہ جو ہے وہ ایسے کنٹرول رکھا ہو, اور جس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ مٹھی میں بند کر لیا ہو, آپ نہیں ہرا سکتے اس شخص کو. اس کی بات میں دم نہیں ہوگا تو پھر کس کی بات میں دم ہوگا. میں چاہتی ہوں میرے ملک کی ہر بیٹی ایسی بنے, میں چاہتی ہوں میرے ملک کی ہر لڑکی ایسی بنے. میں ہوں نا آپ کے سامنے اتنی بڑی مثال, تو آپ کیوں نہیں بن سکتی؟ سب بن سکتے ہیں. سب بن سکتے ہیں, کوئی بھی بن سکتا ہے. اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتی ہیں. بالکل. کیونکہ ہم اگر جب مردوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, وہ ہماری ایموشنس کو دھوکہ دیتے رہیں گے, توڑتے رہیں گے. میرا دل نہیں کرتا محبت کرنے کو, سب کا دل کرتا ہے محبت کرنے کو. لیکن اگر آپ کسی غلط شخص سے محبت کر لیں اور وہ آپ کی تذلیل کرے, وہ آپ کو اذیت پہنچائے, تو کیا فائدہ آپ کی ایسی محبت کا کہ جس میں جو ہے وہ آپ کی ذات کی نفی ہو جائے. تو کیوں نہ اللہ سے محبت لگا لی جائے. صحیح بات ہے. اللہ ہی آپ کے لیے جو ہے وہ محبت کرنے والے جو ہے وہ دے دے گا. آج میرے پاس اتنی محبتیں ہیں کہ کسی ایک محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہا سمیٹو کیسے, اتنی ہے ماشاءاللہ سے کہ یہ وہ محبتیں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بسی ہیں. اور لوگ مجھ سے صرف وقت لینے کے لیے جو ہے وہ اتنا ویٹ کرتے ہیں. کوئی 1 سال سے میرا نمبر تلاش کر رہا ہے. وہ کئی 1 سال ہو گیا مجھے ٹاپ ٹرینڈ پہ آپ کے پاکستان میں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. 1 سال کس کا ٹرینڈ چلتا ہے یہاں تو لوگوں کا 1 مہینہ ٹرینڈ نہیں چلتا. 1 دن جو ہے وہ ٹرینڈ چل کے اگلے دن لوگ بھول جاتے ہیں کہ کون کیا ہے, کیا نہیں ہے. وہ اللہ نے عزت اس کو دینی ہوتی ہے جو کہ باقاعدہ اللہ کے ان پسندیدہ لوگوں میں سے ہوتا ہے, جس نے اپنے اوپر کام کیا ہوتا ہے. میں کیوں لوگوں کو کہتی ہوں کردار پہ کام کرو؟ میں اس لیے کہتی ہوں لوگوں کو کردار پہ کام کرنے کے لیے کہ اگر آپ نے اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونا ہے نا, اللہ کی گڈ لسٹ میں, تو کردار بہت ضروری چیز ہے. جھوٹ نہیں بولیں آپ, جہاں ہو اپنے گھر والوں کو سچائی بتائیں, ایک بہرا روی کی طرف نہ جائیں. یہ لڑکے, یہ لڑکیاں, یہ ساری چیزیں, یہ سب کچھ, یہ کام نہ کریں. اس کی وجہ اگر کوئی پسند ہے تو کوئی ایک شخص, میں اس کی بھی قائل ہوں کہ محبت کرنی چاہیے, محبت ہو سکتی ہے. آپ کا کوئی ایک شخص آپ کی زندگی کا محور ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ کھیلیں, ٹکیلیاں کریں, خوش رہیں. آپ کی جو ہے وہ پوٹینشیل بڑھتا ہے, آپ خوش رہتے ہیں, آپ نکھرتے ہیں, یہ سب کچھ کریں آپ.
میں نہیں منع کرتی آپ کو, میں اپنے بیٹے کو بھی اجازت دوں گی کہ اگر اسے کوئی پسند ہو تو وہ اپنی پسند کی شادی بھی کر سکتا ہے. میں بالکل ایسی ماں نہیں بنوں گی کہ جس میں جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کے سامنے رکاوٹ ڈال کے کھڑی ہو جاؤں کہ تم اپنی پسند کی شادی نہیں کر سکتے. اسلام اجازت دیتا ہے. تو آپ بھی اپنے بچے کا جو ہے وہ ساتھ دیں. اگر آپ کا بچہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندہ پسند ہے تو آپ اس سے اس کی شادی کریں, تاکہ زندگی اس نے گزارنی ہے, زندگی آپ نے نہیں گزارنی, ورنہ وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ورنہ وہ بدتمیز ہو جائے گا, اس کی زندگی میں اور اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ کم ہو جائے گی, وہ والدین کی عزت کرنا چھوڑ دے گا. والدین اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, اپنی راتوں کی نیندیں تک حرام کرتے ہیں, اپنا سارا پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد پہ, لیکن جب اولاد کی خواہش کی بات آتی ہے کہ امی مجھے یہ پسند ہے, میں نے اس سے شادی کرنی ہے, تو امی رولا ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں, ابو رولا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں جی شادی تو ہمارے خاندان میں ہی ہوگی, ہم تو خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے. نہ کریں, اب چھوڑ دیں. اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے. اب تو آپ جو ہے وہ کسی بھی اپنے نوجوان لڑکے کو بہراروی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو نہیں روک سکتے, شادی کریں. جو وہ پسند کرتا ہے اس کے لیے اسے پسند کریں, اسے زندگی گزارنے دیں, اسے اختیار دیں. آپ کی زندگی گزر چکی ہے, آپ اس نوجوان کی زندگی خراب نہ کریں کہ وہ بدتمیزی پہ اترے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. اب ہم نے آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہر طرح کی بدتمیزی کو جو ہے وہ یہاں پر ڈسکرائب کر لیا کہ کس کس قسم کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں, کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں, کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اچھا, ایک سوال آخر میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب آپ کی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو کیا ہیومرس وے میں بھی آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں کہ مذاق میں اڑا دیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں, ڈپینڈ آن سچویشن. کہ اگر کوئی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. تو میں تو آپ کی اس بات کا جواب نہیں دے چاہتا. مجھے افسوس ہے کہ آپ کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز اس کو اور تپائے گی, اس کو غصہ دلائے گی, وہ اور بدتمیزی پر جو ہے وہ اترے گا. لیکن آپ مسکرا کے بات کو ٹال بھی سکتے ہیں. ایک مسکراہٹ جو ہے نا, انسان کی ایک مسکراہٹ دل چیر بھی سکتی ہے اور جو ہے نا وہ دل میں گھر بھی بنا سکتی ہے. تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل توڑنا ہے. اچھا, کچھ ایسی خوفناک مسکراہٹیں ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یہ مسکرا کے کیسے گیا ہے, اور ایک وہ بھی مسکراہٹ ہوتی ہے جو دل میں بس جاتی ہے. تو اگر کوئی بہت بڑا بدتمیزی کر رہا ہے نا, تو آپ اس کو, میں سمپل سے آپ کو حل بتا دیتی ہوں, اس کو پیار سے سمجھائیں, اس کو کہیں کول ہو جاؤ, ٹینشن نہیں لو, ایزی ہو جاؤ, کچھ نہیں ہوتا, سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے پتا ہے آپ اس ٹائم پریشان ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ کا موڈ ٹھیک ہوگا تو آپ کو اپنی بدتمیزی کا احساس ہو جائے گا. تو اوکے, اسٹے بلیسڈ. بس اس کے علاوہ کوئی جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا جو غصہ کر رہا ہے نا, بدتمیزی کر رہا ہے, اس کو پانی کا گلاس لا کے دے دو. اچھا, وہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں آپ سے پانی کا گلاس جو ہے وہ پھینک بھی دے, لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے اپنا اچھا کام کرتے رہنا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں ہے حکم اذاں, لا الہ الا اللہ. مطلب ایک چیز کا حکم ہے کہ آپ نے پرفیکٹلی اپنے آپ کو اخلاقیات کے بہترین نمونے پہ فائز کر لینا ہے. یہی ایک مومن کی پہچان ہے کہ اس نے جس کے اخلاق بہترین ہوں گے وہ بہترین انسان ہے. بے شک بہترین انسان ہونے کا تقاضا ہی یہ قرار دے دیا کہ جس کے اخلاق جو ہے وہ بہتر ہوں گے. آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے اخلاق کی بات اگر ہم کریں تو ان پر لوگ کوڑا پھینکتے تھے. وہ عورت جو کوڑا پھینکتی تھی, جب وہ بیمار ہو گئی اور ان پہ کئی دن کوڑا نہیں آیا تو وہ خود چلے گئے اس کی عیادت کے لیے. دیکھا تو وہ عورت بیمار ہے, اس کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ کوڑا اکٹھا کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. اور وہ ان کے حسن اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ جو ہے اس نے اس اخلاق کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سمجھا کہ یہ ہوتا ہے اخلاق, کہ آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں نا, تو وہ آپ کے اخلاق سے انسپائر ہو کے آپ کا اسلام بھی قبول کر لیں گے. تو یہ اگر آپ دوسری کمیونٹیز کو اپنے اسلام میں لانا چاہتی ہیں, آپ بات کرنا چاہتی ہیں, تو آپ کو اخلاق سے ثابت کرنا پڑے گا. زبان میٹھی رکھنی پڑے گی لیکن خنجر نما نہیں, دل میں منافقت نہیں, آنکھوں میں بھی حیا, دل میں بھی پاکیزگی, اور زبان پہ بھی مٹھاس. یہ ہے ایک مومن. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.